حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئی تو انہوں نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کر دیا اور ایک بڑی تعداد کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاویہ کے خاندان سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کی اولاد میں سے صرف ایک حاملہ خاتون باقی رہ گئیں۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ اس نے اس بیٹے کا نام شموئیل علیہ السلام رکھا۔ عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں اللہ نے میری دعا سن لی۔ جب یہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو ماں نے اسے مسجد میں لے جا کر ایک نیک آدمی کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بھلائی کی باتیں سیکھے۔ جوان ہونے تک یہ اسی نیک آدمی کے پاس رہا۔ ایک رات یہ سویا ہوا تھا کہ مسجد کے ایک کونے سے آواز آئی۔ یہ گھبرا کر اٹھا اور اسے لگا کہ جیسے اس کے استاد محترم نے اسے بلایا ہو۔ اس نے اپنے استاد محترم سے پوچھا، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ استاد نے کہا، جی ہاں، میں نے ہی بلایا تھا، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ جب وہ سو گیا پھر اسے دوبارہ آواز آئی، پھر وہ اٹھا۔ 3 بار ایسے ہی ہوا۔ تیسری بار اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور انہیں وعظ و نصیحت شروع کر دی۔ بنی اسرائیل ایک زمانے تک ٹھیک چلتے رہے، پھر ان میں مختلف برائیاں پھیل گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلسل ان میں سے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بنی اسرائیل کو بری باتوں سے منع اور نیکی کی تلقین کرتے رہے، لیکن جب بنی اسرائیل میں برائیاں عام ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا قتل عام کیا، مال و اسباب لوٹ لیا اور اکثر کو گرفتار کر لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے زمانے کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی قیادت میں متحد ہو کر جہاد کریں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، ممکن ہے کہ جب جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم اس کے منکر ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارے گھر برباد ہو گئے اور ہم بچوں سے دور کر دیے گئے، کیا ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرانے کے لیے دشمن سے جہاد نہیں کریں گے؟ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کا بادشاہ طالوت مقرر کر دیا، جس کی قیادت میں وہ جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کی آزمائش کی، جس میں کچھ کامیاب ہوئے اور اکثر ناکام ہوئے۔ اسی لشکر میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہوں نے کم عمر ہونے کے باوجود دشمن قوم کے سردار جالوت کو قتل کیا، اور قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے جو تابوت سکینہ چھین کر لے گئی تھی وہ بھی انہیں اسی جہاد کے دوران ملا۔ جالوت کے قتل سے اس کے لشکروں کو شکست ہوئی، کفر کا زور ٹوٹ گیا اور اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوا۔ فرمان الہی ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیلیوں کے سرداروں پر غور نہیں کیا جب انہوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا، کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ اس نبی نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد سے انکار کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے سوائے چند آدمیوں کے سب اس عہد سے پھر گئے
اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یعنی بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے حقدار ہیں، اور وہ طالوت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ اس نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے تم میں سے منتخب کر لیا ہے، اور علمی و جسمانی صلاحیت اسے تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت خوب علم والا ہے۔ اور یعنی بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ اس طالوت کو بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت اپنی فوج کو لے کر جہاد کے لیے نکلا تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، جو اس نہر سے پانی لے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، سوائے اس آدمی کے جو ایک چلو پانی پی لے۔ ان میں سے چند افراد کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب وہ یعنی طالوت اور اس کے مومن ساتھی نہر پار کر چکے تو کمزور ایمان والے لوگوں نے کہا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا انہوں نے کہا اکثر و بیشتر چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکر سے ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کفار کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ انہوں نے یعنی طالوت اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے انہیں جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر کے ایک سپاہی تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی، اور جس قدر چاہا علم سکھایا۔ اور اسی طرح اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سرکشی سے نہ ہٹاتا تو یقیناً زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ حدیث پاک ہے، حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے مخلص ساتھی تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ دریا پار کیا تھا، اور ان کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔